السلام۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین مانیے اب تو اللہ ہمیں معاف کرے، دنیا کے معاملات میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا اللہ کے رسول نے اگر ناچ گانا حرام کہا ہے نا تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نچاؤ پہنا ماما بیاہ شادی دے، پرواہ ہی نہیں محمد رسول اللہ کی۔ ہم سمجھتے ہیں نوز باللہ کہ ان کی کیا حیثیت ہے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ انہوں نے سود سے روکا ہے، بے ایمانی کے کاموں سے روکا ہے، 2 نمبری سے روکا ہے، بے پردگی سے روکا ہے، بے حیائی سے روکا ہے، عورتوں کو باہر ننگے منہ آ کے پھرنے سے روکا ہے، عیسائیوں یہودیوں کے کپڑے غلیظ بیچنے سے روکا ہے۔ دکانداروں سن لو، عیسائیوں یہودیوں کے کپڑے بیچنے سے روکا ہے انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرو، جو مرضی آ۔ قیامت کے دن اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ ضرورت محمد رسول اللہ کی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تو مشہور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ماں باپ آل اولاد جتنے اہل ایمان ہیں سب کی سفارش اہل توحید کی آپ فرمائیں گے، اللہ ہماری بھی کرائے۔ دوسری ایک خطرناک چیز سن لیں، دوسری ایک خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صرف سفارش نہیں کریں گے بلکہ بہت سے لوگوں کی شکایت بھی کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھنا، جس کی شکایت محمد رسول اللہ نے کر لی پھر اس نے بچنا نہیں، اس کو بچانے والا کوئی نہیں، یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام جس کی شکایت کریں گے، ایک تو بندہ پتہ ہے کون ہے؟ ایک تو بندہ وہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد نہیں کرتا۔ یہ ذرا دھیان سے سمجھ لیں، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا بدعت، یہ بدعت کا سادہ مطلب ہوتا ہے نبی پاک کے اوپر اعتماد نہیں، میں اپنی مرضی کروں گا، جو چاہے گا الفاظ زیادہ کروں گا، جو رسم چاہوں گا پڑھاؤں گا، جس طریقے سے کروں گا، مجھے نبی پاک کے اوپر اعتماد نہیں، میں اپنی مرضی سے اس میں وعدہ کاٹا کروں گا۔ یہ ہوتی ہے بدعت۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن ایک تو ان کے بارے میں کہیں گے سحقن لمن غیر آبادی، جنہوں نے میرے اوپر اعتبار ہی نہیں کیا، جو میں دین دے کے گیا تھا اس میں اضافہ کرتے رہے ہیں، کمیاں کرتے رہے ہیں، اپنے پاس سے وعدے لگاتے رہے ہیں، میری بات نہیں نہ مانی۔ سحقن، اللہ ان کو دور کر دے محمد رسول اللہ کی نگاہ سے، ان کے اوپر نگاہ بھی نہ پڑے نبی علیہ السلام۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب گئے ہیں، یہ کل، یہ ساتہ، یہ چالیہ، یہ دسواں، یہ عرس، یہ ناچ، یہ گانے سب کب ہوتے تھے؟ نہیں باز آتے لوگ کرا لیں، مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی کراؤ کل ساتہ تو ڈابا مریا، تو شرم نہیں آتی ہے؟ لو اپنے کولو کل ساتہ 11ویں فلانا اور اس قسم کے اور عرس بنا کے اپنے پاس دین میں اضافہ کر دیا، جو چاہتے ہیں اضافہ کرتے رہتے ہیں، نبی پاک کے اوپر اعتبار نہیں نہ ہے۔ تو پھر سن لو، نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے شکایت لائیں گے، سحقن لمن غیر آبادی، جس کو میرے اوپر اعتبار نہیں تھا، یا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے نظر سے دور کر۔ ایک شکایت، ایک نبی علیہ السلام کی شکایت ایک اور بھی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ نبی علیہ السلام دوسری شکایت ان لوگوں کی لگائیں گے جو میں 2 3 4 5 دنوں سے کہہ رہا ہوں، اور قرآن کو پڑھو اور ترجمہ کھولو اور لوگوں سے سن لو، نہیں پڑھ سکتے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام ان انسانوں کی شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن مجید کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں تھی، کبھی پڑھا نہیں ساری زندگی، اور ساری زندگی کتاباں پڑھ پڑھ کے دنیا جان دیا، ایک باری بھی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ آپ یقین مانیے گجرانوالہ کے کئی بڑے بڑے عرب پتی، بلکہ 1 2 تو کھرب پتی بھی گجرا، لیکن میرے یار دوست ہیں،
اللہ کی قسم مسجد کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے، قرآن مجید سادہ بھی نہیں اوپر سے پڑھا، ساری زندگی مال دولت کمانے میں ضائع کر، اور اللہ کے نبی نے شکایت لگانی ہے کہ قرآن مجید یہ جو میں نے بھیجا تھا اس نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سیکھا ہے؟ نہیں۔ چلو ترجمہ پڑھا ہے اور چلو اس کے اوپر عمل کیا ہے، کوئی بات ہی نہیں سنی قرآن مجید کی، تو جاؤ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں تیرے سامنے ان کی شکایت لگانے آیا ہوں، اور جن کی شکایت نبی علیہ السلام نے لگا دی کوئی بچنا نہیں اس میں، یاد رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیو، اور قرآن مجید کا ترجمہ اللہ کا واسطہ ہے، اور اللہ کا واسطہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دو، اور ایک ایک صفحہ ہی پڑھو، اور آدھا صفحہ ہی پڑھو، اور کسی سے سن کے ہی پڑھ، سن ہی لگو کہ قرآن مجید ہے کیا، کتاب کس چیز کی ہے۔ ایک تو قرآن مجید کے دو کام ہیں، دوسرا قرآن مجید جو ہے نا اس کے بھی دو ہی کام قیامت کے دن ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید سفارش کرے گا، جس آدمی نے قرآن مجید کے حقوق ادا کیے، قرآن مجید کے حقوق سن لیں، 5 ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ ایک قرآن مجید کو پڑھے، 2 قرآن مجید کو سمجھے ہے کہ اس کا ترجمہ سنے، سنائے، پڑھے، 3 اور چوتھا پھر جو سمجھ آئے دین کی کہ اللہ یہ کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرے، 4 اور 5واں قرآن مجید کا حق کیا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے نا اس کے اوپر صرف عمل نہ کرے، چپ نہ رہے، جس جگہ دیکھے کہ یہ قرآن مجید کے خلاف کرتا ہے اس کو بھائی میں قرآن سے پڑھے ہی تو غلط کرنا پیا۔ مسلمان یاد رکھیں، زندگی میں مسلمان گونگا ہوتا ہی نہیں، ہمارے ایسی کوئی بات نہیں، وہ بس ٹا دے مندر ٹا دے جو کوئی ٹھہندا ایک بندیاں دا دل نہ ٹھائی نہ بندیاں دا دل، اور ساری دنیا کے دل ٹہ جائیں، اللہ کا قرآن اونچا ہو جائے، رب کی قسم۔ یہ بات خیال رکھو کہ کیا یہ 5 حقوق ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا آخری، قرآن مجید کو پڑھنا 2، قرآن مجید کو سمجھنا 3، قرآن مجید پہ عمل کرنا 4، اور چپ نہ رہنا۔ اور دکان کی ہے نا، عورتیں ہوتی ہیں ننگے منہ، باجی پہلا منہ کج کے آؤ پھر دکان کے اندر آیا جی، اور نہیں چلتی نہ چلے دکان، لوگوں کی ہو جائے گا، مر جاؤ گے، نہیں چلتی دکان نہ چلے، باجی دکان کے اندر آؤں تو پردہ کر کے آؤ، غلط قسم کے کوئی بھی کہو چپ نہ رہو، چپ نہ رہو، چپ نہ رہو۔ قرآن مجید کے اگر اتنا یاد رکھنا حق ادا نہ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْنَا، قیامت کے دن ہر بندہ مسلمان جب گزرے گا نا سامنے قرآن کھڑا ہوگا، 2 کام کرے گا، اگر بندے نے حق ادا کیے ہیں تو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، میرے بادشاہ تسا آسمان تو کلیا سی نا تے یہ میری گلاں مندا ہے، اینو بھی معاف کرو، اینو بھی معاف کرو، اینو بھی معاف کرو۔ اور اگر قرآن مجید کے سامنے سے بندہ گزرنے لگے گا تو اللہ معاف کرے گا، روک لے گا، یا اللہ انہیں تو میری گالی نہیں سی نا سنی، یہ تو چپ شاہ سی نا، میں کسی کا دل نہیں توڑنا، میں نہیں کہنا میں دکان بند کرانی ہے، اور نبی کا دین تو اجڑ جائے، نعوذ باللہ، تمہیں یہ منظور ہے دکان نہ بند کرائیں، شاباش۔ لوگوں کو کہو یہ ناچ ہے، یہ گانا ہے، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، یہ حرام ہے، اور اس سے بچو، اور چپ نہیں رہنا۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، ان کا خیال کرو، قیامت کے دن قرآن سفارش بھی کرے گا، یاد رکھنا، اور جس کی قرآن نے سفارش کر دی انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔